پورا دین دو چیزوں کا نام ہے کہ تمام معروفات کو بجا لانا اور تمام منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، احتراز کرنا، اور کب تک؟ موت تک۔ یہ سودا کوئی مہینے کا، ہفتے کا، سال کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذور مولا نے ایک شعر کے 2 مصروں کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا پابند محبت کہیں آزاد نہیں ہے، جس نے کہہ دیا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اب وہ آزاد نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اب پورے اسلام پہ چلو۔ پابندی محبت کہیں آزاد نہیں ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پر اس کے لیے آزادی نہیں ہے۔ مسجد میں ہے تو بھی پابند ہے، مسجد سے باہر ہے تو بھی پابند ہے، دکان میں ہے تو بھی پابند ہے، اور جی زمین اور کھیت کے اندر کھیتی باڑی کر رہے تو بھی پابند ہے، کسی فیکٹری کے اندر مزدوری کر رہے تو بھی پابند ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تجارت میں ہم آزاد ہیں، کاروبار میں ہم آزاد ہیں، اس میں شریعت کا کیا تعلق؟ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا اب آپ کی آزادی ختم، اب آپ شریعت کے پابند ہو گئے۔ شریعت نے جو عقائد دیے ان عقائد کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ زمین کے کسی ٹکڑے پر اس کے لیے آزادی نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت چاہے نہ چاہے، ہم طبیعت کے غلام نہیں ہیں۔ عبادات کے جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں ان طریقوں پر چلنا، اس کے آپ پابندی کریں گے۔ اب اپنی مرضی کے طریقے ختم، اور شریعت کی کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے تو ہم اپنی سمجھ کو چھوڑیں گے، شریعت کی بات کو لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شریعت کا مدار عقل پر ہوتا تو میں موزوں کے تلوے پر نیچے حصے پر مسح کرتا، اوپر حصے پر مسح نہ کرتا، کیونکہ جب آدمی چلتا ہے تو نچلا حصہ استعمال ہوتا ہے، اسی پر میں مسح کرتا۔ میری عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اوپر حصے پر مسح فرما رہے تھے۔ اپنی عقل کو ہم نے چھوڑا، شریعت کو ہم نے لے لیا۔ کتنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ بھائی تیری عقل اتنی بڑی ہو گئی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالخیر عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس مہمان آئے، مہمان کو چائے پیش کی، چائے پینے کے بعد مہمان نے ایک بات پوچھی، اور بات ایسی تھی کہ ان کی سمجھ سے اوپر تھی۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں نا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں کیوں فرض ہیں؟ صبح 2 رکعت فرض ہے، زور کے 4 فرض ہے، کیوں کہ آج ہر آدمی کو بڑا شوق ہو گیا اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بڑا کمال ہے، حالانکہ یہ حماقت کی دلیل ہے۔ یہ کیوں یہ کس کی دلیل ہے؟ حماقت کی دلیل۔ آپ فیکٹری کا مالک ہے، آپ نے دفتر میں ایک ملازم رکھا ہے، ایک مہمان آیا، آپ نے کہا جاؤ دودھ پتی لے کر آؤ، دوسرا آیا اس کے لیے کہوا لے کر آؤ، تیسرا آیا اس کے لیے گنے کا شربت لے کر آؤ۔ اب اگر وہ آپ سے پوچھے جب کہاں اس کے لیے دودھ پتی لے آؤ، بھائی کیوں؟ ایک کے لیے کہوا، دوسرے کے لیے دودھ پتی، اس کے لیے گنے کا شربت، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو مالک ہے، تم کو دلیل سے کیا واسطہ ہے؟ اگر وہ ہر بات کی دلیل پوچھے کہ اس کی دلیل بتاؤ کیا ہے، تو کہہ جاؤ بھائی تم اپنا کام کرو، تم ہمارے کام کے عارضی ایک بڑا بنا ہے اور عارضی اس کا یہ چھوٹا ہے، اس کی کیوں کہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا ایک کرو، بس کرو، دلیل مت پوچھو،
ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، معبود ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو، اب اس میں کیوں؟ یہ کتنی بھی ادبی کی بات ہے، اپنے سیٹ کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ سمجھتے ہو کہ یہ بے ادبی ہے کہ ایسا کیوں کرو، ایسا کیوں کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب یقینی طور پر معلوم ہوا تو کیوں کرتے؟ بس ایسا کرو، اب کرو، سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے۔ ہم اپنی عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تابع، جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ ایک شخص برسزیور لے کر ایک مسئلہ تھا، ایک امام کے پاس، مولوی صاحب کے پاس گیا، یہ جو مسئلہ ہے اس کی دلیل کی۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں دلیل تو ہوتی ہے لیکن ہر عالم کو دلیل معلوم ہو، کہتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں، تو بڑا خوش تھا، میں نے مولانا کو لاجواب کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا اس علاقے میں کہیں بیان تھا، تو تشریف لے گئے، تو کسی نے کہا بھائی جس نے کتاب لکھی ہے وہ خود تشریف لائے، اس سے پوچھو۔ یہ وہاں بھاگے کہ میں ان کو بلا جواب کروں گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی علم دیتے ہیں، ان کو کون لاجواب کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ابوالکلام آزاد وہ ملنے کے لیے گئے تھے، تو کو اطلاع دی کہ ابوالکلام ملنا چاہتے ہیں، فرمایا آنے دو، جد الکلام پائے گا۔ وہ کلام کا ابو ہے، میں کلام کا دادا ہوں، ٹھیک ہے، آنے دو۔ تو وہ چلا گیا کہ حضرت یہ جو مسئلہ ہے نمبر 5 مثلا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب حکیم الامہ دیکھو، فرمائے اس سے جو اوپر مسئلہ ہے نمبر 4، اس کی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ کہتے نہیں۔ فرمایا مسئلہ نمبر 3 کی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ کہتے نہیں۔ فرمایا مسئلہ نمبر 2 کی دلیل معلوم ہے؟ کہتے نہیں۔ کہ نمبر 1 کی؟ کہتے نہیں۔ فرمایا اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیں، اگر دلیل سیکھنا ہے تو سارے مسائل کی سیکھ لو، ایک مسئلے کی بیچ اس کے دلیل بتاؤ۔ بہت ساری چیزیں ایسے جو انسان کی عقل سے بالا تر ہوتی ہے، انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم چاہتے کہ نہیں ہر چیز کو ہم عقل میں ڈال دیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالخیر عارفی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ ایک بات پوچھی، وہ بات بھی ایسی تھی۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ وہ جو میز پر پیالہ پڑا ہوا تھا اس میں دیکھنے لگے، یوں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے۔ تو مہمان نے کہا کہ حضرت پیالے میں کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ جو نیچے میز ہے اس کو پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں، گنجائش دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ میز آ جائے۔ اس نے کہا حضرت اتنے چھوٹے پیالے میں اتنی بڑی میز کیسے آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اتنا ذہن ہے اور آپ نے اتنی بڑی بات پوچھی، تو میں یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے داخل کروں؟ خوب یاد رکھیے، جب عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، عقل کی انتہا وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ تمہارا عقل کا دائرہ ختم ہوا، اس کے بعد وحی کی ابتدا ہے۔ یہ کہنا عقل عقل عقل، یہ کہہ سکتے ہو کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن نہ آئے تو کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ صلح اور یہ شرائط سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اصل فرمائی یہ فتح ہے، فرمائی یہ فتح ہے، ان کا آدمی آ جائے ہم واپس کریں، ہمارا جائے تو وہ واپس نہ کریں۔ ان کی ساری شرطیں ہم نے مانی، ہماری کوئی شرط وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو لکھا تھا محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ کا لفظ بھی ہٹوا دو، مٹا دو، اور یہ فتح مبین ہے، فرماتے فتح مبین۔ اب عقل میں نہ آئے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا بس فرما دیا۔ ہم ہر چیز کو اپنے عقل کو وہی سے بھی بڑی سمجھ کر کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، عقل میری عقل میری عقل میری عقل۔ کتنے لوگ عقل عقل کرتے گمراہ ہو گئے، معجزات کا انکار کیا، یوں اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ کیا تھا؟ معجزہ۔
پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا، انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی سب نے پی بھی لیا، برتن بھی بن لیا، وضو بھی بنائے، تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ. عقل کو سامنے لا کر کے ہم نے کیا کر دیا؟ کتنے شریعت کی باتوں کا انکار کیا، کفر تک پہنچ گئے لوگ. حضرت جابر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے یا صحیح مسلم دونوں کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، جائے تو وادی میں تو حاجت پیش آئی، تو حاجت کے لیے تشریف لے گئے. درخت کی ایک ٹہنی اور آڑ کی جگہ نہیں تھی کہ ہم سے چپ جائے. دو درخت تھے، ایک کنارے پر دوسرے کنارے پر. تو ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا کہ انکا دیا لئی باذن اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جاؤ، میرے پیچھے چل. وہ ایسے چلنے لگا درخت جیسے تابع اونٹ، اس کے ناک میں نکیل کوئی ڈالے، رسے سے کھینچے، ایسے جائے. درمیان میں چھوڑا، پھر دوسری درخت کے شاخ کو پکڑ کر اس کو لے کر آئے. درمیان میں جمع ہو گئے، فرمایا التئما علیہ، اپنے شاخوں کو ملا دو اور جھک جاؤ. انہوں نے شاخوں کو ملا دیا، آڑ بن گئی. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر ہماری طرف تشریف لا رہے تھے اور ہر ایک درخت اپنی جگہ کی طرف جا رہا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درختوں کو چلایا. کہتے یہ عقل میں نہیں آتا کہ درخت بھی چلتا ہے. کتنے عقل والے گمراہ ہو گئے، عقل والے گمراہ کتنے ہو گئے. اصحاب کہف وہ تو انبیاء علیہ السلام بھی نہیں تھے، غار میں رہے کتنے 100 سال، 309 سال، 309 سال میں بغیر کھانے بغیر پینے کے زندہ رہے. اور جسم بھی انسان مسلسل ہوتا رہے تو جسم میں زخم ہو جاتے، جسم میں کوئی زخم نہیں. یہ ان کی کرامت ہے، قرآن کریم ہے. لیکن عقل کہتے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. کرامتوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، عقل کے پیچھے پڑ گئے. ہماری عقل. اس لیے ہمارے دوست کا ایک شعر ہے، عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل، عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل. یہ اللہ والوں کی جو خدام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیسے کیسی باتیں کہلواتے ہیں. وہی کے مقابلے میں عقل کو لے کر آئے، فرمائے عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل، حجاب آڑ بن جاتی ہے. خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے، خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے. مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پوری دنیا کیا کہتے تھے؟ دیوانے سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں، ان میں عقل نہیں. فرمائے یہ مستند راستے ہیں جن راستوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ چلے ہیں. مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. بھئی وہی کے مقابلے میں عقل کی بات کہاں ہے؟ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. منزل کو صرف دیوانے پہنچے اور کوئی پہنچا نہیں. آہ کو نسبت کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے کہ یہ آپ پیسے کے لیے ہے یا اللہ کے لیے.